بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اس پاک ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کائنات کے اندر بھیجا ہے کچھ کمانے کے لیے۔ سب سے پہلا ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے حکموں پر چلنا، اللہ کا رضامندی حاصل کرنا ہماری مقصود ہو بھائی دوستو۔ اللہ کو راضی کرنا۔ اب اللہ ہماری کون سی کام سے راضی ہوتا ہے یہ بھی جان لینا ضروری ہے۔ تو بہرحال اب کی جو عنوان میں بولنے جا رہا ہوں، کچھ جو مجھے پتہ ہے، میں اپنے پڑھا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، اللہ مجھے سنایا پہنچایا ہے اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ کمائی کے بارے میں دیکھو، ہم میں سے ہر ایک آدمی کوئی نہ کوئی ایک کام کر لیتا ہے گزارے کے واسطے، الگ الگ دھندا، بیپار، تجارت کمانے کے واسطے، پیسہ کمانے کے واسطے ہم کوئی نہ کوئی کام کر لیتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ ایک بزرگ آدمی، ایک اللہ والے آدمی، بیان ہے ان کی، اب وہ دل میں روزی طلب کرنے کا ارادے سے گھر سے نکلے اور جنگل میں گزرے، ایک جنگل میں جا رہے تھے۔ ایک مقام پر اور بیابان میں دیکھتے ہیں، کھلا میدان میں دیکھتے ہیں کہ ایک لومڑی ہے، اپاہج لومڑی، ایک جانور ہے بھائی دوستو، یہ نہایت فربا اور تر و تازہ بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھے تو اچھی ہے، تازی ہے، موٹی بھی ہے، لیکن نہ اس کے ہاتھ ہے، نہ اس کے پاؤں، نہ آنکھوں سے بھی اندھی ہے، ایک اندھی جانور ہے، دیکھنے میں تازی ہے، موٹی ہے۔ وہ بزرگ ایسا جانور کو مجبور دیکھ کر، لیکن تر و تازہ بھی ہے، حیران ہو گئے، بیٹھ کر حیرت میں سوچنے لگے، دل میں بولتے ہیں، دل میں کہتے ہیں، اے اللہ، یہ اپاہج لونڈی کس ہیلے سے اپنا رزق پاتی ہے؟ حالانکہ ظاہر میں کوئی ذریعہ روزی حاصل کرنے کا اس کے پاس موجود بھی تو نہیں ہے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں بھائی دوستو، جانور رہتے ہیں، کتا ہو، جو بھی، بلی ہو، چڑیا، درندے پرندے، جتنے بھی جانور کو، پرندے درندوں کو ہمیں دیکھتے ہیں، وہ اپنے گھونسلوں میں سے نکلتے ہیں، اپنی جگہوں سے نکلتے ہیں، جہاں ملتا وہاں کھا لیتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان کا روزی اللہ ان کو پہنچاتا ہے۔ لیکن یہ اپاہج لومڑی کو دیکھو، نہ یہ چل سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے۔ تو وہ بزرگ اللہ والے اس قسم کی باتیں اپنے دل میں سوچ رہے تھے کہ اتنے میں ایک جگہ سے زمین تھوڑا شک ہوا، ہلنے لگا، اور وہاں ایک دم 2 پیالے برآمد ہوئے۔ اچانک سے 2 پیالے آ گئے وہاں سے۔ اللہ کی قدرت ہے، دیکھو، ایک کیا ہے، دودھ سے بھرا ہوا ہے، اور ایک شہد سے بھرا ہوا ہے۔ دودھ کا پیالہ، شہد کا پیالہ، 2 پیالے سے بھرے ہوئے وہاں موجود ہیں۔ تو وہ بزرگ کا خیال ہوا، الحمدللہ پیالے تو موجود ہی ہے، لیکن یہ اپاہج لومڑی وہاں تک جائے گی کیسا؟ وہ پیالے ان تک پہنچتے کیسے؟ یہ سوچنے لگے، اللہ سے دل میں بولتے ہیں، اللہ، اس غذا تک کھانے کے لیے یہ لونڈی کس طرح پہنچے گی؟ اب اچانک کیا دیکھتے وہ بزرگ، ایک مقام پر، ایک پہاڑ سے ایک بزرگ نہایت خوبصورت نورانی چہرہ والے آدمی تشریف لائے، اور ان دونوں پیالوں کو اٹھا کر وہ لومڑی کے پاس لے گئے اور دونوں پیالوں کو ان کو پلا دیا۔ جب وہ نورانی چہرے والے بزرگ واپس پہاڑ کی طرف جانے لگے تو یہ بزرگ ہے، یہ سب دیکھتے ہیں منظر، ان کے سامنے بڑھ کر وہ نورانی چہرے والے بزرگ کا دامن تھام لیا، یعنی پکڑ لیے، اور پوچھتے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں اللہ کا فرشتے میں سے ایک فرشتہ ہوں، اور اس خدمت کے واسطے اللہ مجھے سپرد کر دیا، طے کر کے ہے مجھے، ہر روز صبح میں شام میں آ کر میں اس لومڑی کو پیٹ بھر کر غذا کھلاتا ہوں۔ یہ واقعہ دیکھ کر بزرگ نے اب روزی طلب کرنے کے واسطے تکلیف کے خیال کو دل سے نکال دیا۔ اب کیا محنت کرتے، کیا تکلیفہ اٹھاتے، وہاں یہاں ادھر ادھر کا پھرتے بھائی،
ایسا سمجھ کو کیا ہے وہ پہاڑ پر بیٹھ گئے، ایک چشمے کے ایک نالا ندی کے کنارے پر بیٹھ گئے اور نماز میں روزے میں مشغول ہو گئے۔ اس طرح 7 دن گزر گئے لیکن غیب سے کوئی رزق نہ پہنچا، کیا بھی رزق آیا نہیں اللہ کے پاس سے، غیب سے کیا بھی آیا نہیں ہے۔ فاقوں کے سبب نہایت ہی کمزور اور نڈھال ہو گئے۔ آخرکار اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے پالنہار، اپنی رحمت سے مجھ کو کوئی لقمہ غذا عنایت فرما، کھانے کے واسطے کچھ تو دے دے اللہ، مجھے بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں، ورنہ میری روح قبض کر لے، اب مجھے روح قبض کر لے، لے لے ابھی۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا، اے شخص، تو اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے اور روزی طلب کر، میں تجھے تیرا رزق عطا کروں گا، خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا، اور اگر اس حالت میں اسی پہاڑ پر 70 برس تک بیٹھا رہے گا تو میں تجھ کو غذا کا ایک دانہ بھی نہ دوں گا۔ اس وقت بزرگ کی آنکھیں کھلی اور پہاڑ سے اتر کر تلاش معاش یعنی روزی کمانے کے لیے نکل گئے، اور جو کچھ کماتے آدھا خود کھاتے اور آدھا محتاجوں کو کھلاتے۔ پیارے بھائیوں، دیکھا آپ نے، توکل فقط اس بات کا نام نہیں کہ اپنے گھر بیٹھے رہے اور رزق کا انتظار کرتے رہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے ہمارا رزق پہنچنا بولے تو کیسا ہوتا ہے ایسا؟ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اللہ اس طرح بنایا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کوششیں کرتے رہنا چاہیے اور اسباب کا سہارا بھی لینا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ تو ایک بار کیا ہوا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھتا ہوں اور میرے ساتھ ایک اونٹ ہے، کیا میں اس کو یوں ہی چھوڑ دوں؟ اب نماز پڑھنے کے واسطے اونٹ کو ایسا ہی چھوڑ کر میں بازو کھٹ کو نماز پڑھنا نہیں، تو اس کو اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ ڈالنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، پہلے اسے باندھ لو پھر توکل کرو اللہ پر۔ حالانکہ اللہ اسے بغیر رسی کے بھی حفاظت کرتا اس اونٹ کو، مگر اسی نے، اللہ نے تو یہ دنیا کو اسباب رکھا ہے، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی اسلام پھیل جاتا، اللہ اسلام کو پھیلا دیتا، پورے لوگ راہ راستے پر رہتے، اللہ نبیوں کو نہیں بھیجتا، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے نا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے بس، اللہ کا مرضی یہی ہے کہ انبیاء آئے، دین کا کام کرے، محنت کرے، لوگوں کو سمجھائے۔ تو اس طریقے